الحمد لله والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ والمصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار موجودہ دور نفسا نفسی کا عالم، رسہ کشی، مالدار بننے کا ذوق، پیسہ کمانے کا شوق، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حرص، مال جمع کرنے کی ہوس ہمیں غافل کر گئی اس مقصد سے کہ جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں تخلیق فرمایا تھا، اور وہ تمام مقاصد کہ جو سب اصل مقصد کے تحت ہونے چاہیے تھے، ان تمام مقاصد سے بھی ہماری بھول ہو گئی۔ وہ مقصد تخلیق اور مقصد انسانیت کہ جس کو پیش کرنے والے عظیم الشان رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو مقصد عالم کے لیے امن و امان کا باعث ہے، جو مقصد اقوام کے لیے متحد ہونے کا ذریعہ ہے، جو مقصد عرض پر اس دنیا پر عدل و انصاف کو قائم کرنے کا قانون ہے، کہ جو مقصد انسانیت کو انسانیت سکھلانے کے لیے ہے، کہ جو مقصد رب العالمین کو جا پہنچنے کا مقصد ہے، کہ جو مقصد حیوان سے بندے کو انسان بنانے کا ہے، کہ جو مقصد لاشعور
جاہل سے با علم اور باشعور بنانے کا ہے، وہ مقصد کہ جو ان تمام مقاصد کے اوپر آتا ہے، اس مقصد کی تکمیل، اس مقصد کا قانون، اس مقصد کی تکمیل کا قاعدہ صرف ایک چیز میں اللہ رب العالمین نے اتار دیا، اور وہ قاعدہ، وہ قانون، وہ اصول، وہ ضوابط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی صورت میں ہمیں دے گئے ہیں۔ یہ اسلام جس کا ہم نام لیتے ہیں، جس کے نام پر ہم اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، کہ جس کے نام پر ہم تمیز کرتے ہیں، تفریق کرتے ہیں کفار اور مشرکین سے، آیا کہ جاننا ہمیں اس بات کو ہے، محاسبہ اس بات کا کرنا ہے یہاں بیٹھ کر، کیا ہم اس اسلام کے مقصد کو پہنچ گئے؟ اور اگر اس مقصد کو پہنچ گئے تو اس کی تکمیل کے لیے ہم کیا کر گزر رہے ہیں؟ ہمارے شب و روز، ہمارے لیل و نہار، ہمارے اقوال و افعال، ہمارے معاملات، ہمارے اعمال، ہمارے ازواج، ہماری اولاد، ہمارا خاندان، ہمارا کاروبار، ہمارا مال، ہمارے گھر، کیا وہ سب اس بات کے لیے ہم نے متعین کر لیے ہیں کہ یہ سب اس مقصد کی تکمیل کے لیے کیے جائیں کہ جو مقصد اللہ رب العالمین نے انسانیت کی تخلیق کے لیے کیا، جو مقصد دین اسلام کی صورت میں اتارا، اور جو مقصد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو دے گئے ہیں؟ ہم موجودہ دور دیکھیں، اس میں ہونے والے افعال دیکھیں، تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں وہ تمام افراد جو کہیں نہ کہیں اس ارض کے کسی نہ کسی کونے میں موجود ہیں، اور جو اسلام کا نام لینے والے ہیں، وہ سب تذلیل، رسوائی کا منظر پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیا یہ وجہ صرف اس بات کی ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ذرائع نہیں ہیں، طاقت نہیں ہے، وہ قوت نہیں ہے، افرادی قوت نہیں ہے، یا مال نہیں ہے؟ یہ وہ تمام ہیلے اور بہانے ہیں کہ جس کے پیچھے ہم اپنی شخصیات کو، اپنے کردار کو، اپنے معاملات کو، اپنے اہل و عیال کو، اور اپنے تمام لین دین کو، اپنے شب و روز کو چھپاتے پھرتے ہیں، کہ وہ تمام غلطیاں کہ جو ہمارے اندر موجود ہیں، کہ جس کی بنیاد پر آج ہم پستی کی طرف ہیں، کہ جس کی وجہ سے آج ہم ذلت اور رسوائی میں مبتلا ہیں، ان تمام غلطیوں کو چھپاتے ہیں ہم اس بات کو ظاہر کر کے کہ ہم وسائل کی کمی کی وجہ سے کمزور ہیں، کہ ہم ضعیف ہیں، کہ ہم ناتواں ہیں۔ وہ تمام لوگ کہ جن کے پاس یہ ہیلے اور بہانے ہوتے ہیں کہ طاقت نہیں ہے، کمزوری ہے، ان کے لیے بے نظیر مثال موجود ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا ساتھ دینے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اجتماعیت۔ کیا وسائل تھے ان کے پاس؟ کیا ذرائع تھے ان کے پاس؟ کیا افرادی قوت تھی؟ جسمانی طاقت تھی؟ کیا مال موجود تھا؟ کیا ہتھیار تھے؟ کیا ایسے ذرائع تھے، ایسی طاقتیں اللہ رب العالمین نے عطا کی تھی کہ جس کے نتیجے میں 23 سال کے قلیل عرصے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین عرب پر دین اسلام کے علم کو بلند کر کے دکھائے؟ ایسا کوئی ذریعہ آپ کو نہیں ملے گا، ایسا کوئی وسیلہ نہیں ملے گا، ایسی کوئی طاقت نہیں ملے گی کہ جو انسانی بس میں نہ ہو، اور جس کے نتیجے میں یہ معجزہ ہوا ہو کہ دین اسلام غالب آ گیا ہو۔ ان کے پاس اگر کوئی چیز تھی تو وہ مقصد تھا کہ جس مقصد کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجتماعیت کی صورت میں جمع کیا تھا۔ آج
ہم اور ہماری اولاد، ہم غور اس بات پر کریں ان وسائل اور ذرائع کی جنگ کو چھوڑ کر کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہماری اپنی تعلیم کیا ہے اور ہمارے اولاد کی تربیت کیا ہے۔ کیا ہم اس بچے سے یہ امید رکھیں کہ جو بچہ پیدا ہونے کے بعد جس کے والدین اس سے یہ امیدیں لگائے بیٹھے ہوں کہ یہ ہمارا مقصد، یہ ہمارا مستقبل تبدیل کر دے گا، کہ یہ ہمارے نصیب بدل دے گا، یہ ہمیں 2 کمرے کے گھر سے کسی حویلی یا کسی کوٹھی میں منتقل کر دے گا، کیا پھر ہم اس بچے سے اس بات کی توقع رکھیں گے کہ وہ دین اسلام کا مجاہد بنے گا؟ کیا پھر ہم اس اولاد سے یہ امید رکھیں گے کہ وہ دین اسلام کے لیے اپنی قربانی پیش کرے گا؟ یا پھر ہم اپنی اس نوجوان نسل سے یہ امید اور یہ توقع لگائے بیٹھیں گے کہ جن کو ہم نے دین اسلام کا الف نہیں سکھایا کہ وہ دین اسلام کے علم کو بلند کرنے میں اپنا کردار ادا کریں؟ اگر واقعتاً ہماری اولاد اور ہمارے اہل و عیال اس مقصد سے واقف ہو جائیں کہ جو مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اجتماعیت میں منتقل کر چکے تھے، تو یہ بات دور اندیش نہیں کہ دین اسلام اسی طریقے سے غالب ہو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفسہ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہر ایمان والے کا مقصد رکھا ہے، اس کو منزل بتائی ہے، اس کو اس بات کی فکر دلائی ہے کہ تمہاری رعایا، تمہاری یہ چھوٹی سی ریاست کہ جس کے لیے تم اپنا خون پسینہ ایک کر کے ان کا نان اور نفقے کا بندوبست کرتے ہو، اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ کون سی جہنم؟ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، کہ جس پر اللہ کے ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بڑے سخت ہیں، تندخو ہیں۔ وہ لوگ ہیں، وہ ایسے فرشتے ہیں کہ ان کے دل میں رحم نہیں ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو حکم اللہ رب العالمین انہیں دیتے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو کچھ کہا جائے وہ وہاں عذاب دینے کے لیے مقرر ہیں اور اللہ کے حکم کے منتظر ہیں کہ کس شخص کو کس طرح کا عذاب دینا ہے۔ اب ہم دیکھیں، ہم نے اپنے اہل و عیال کے لیے، ان کے مستقبل کی حفاظت کے لیے، ان کے لیے ہم اچھا پڑھاتے ہیں، ان کو اچھا سمجھاتے ہیں۔ وہ بچہ کہ جو بس 5 سال کی عمر میں ہوتا ہے، کہ جس پر دین اسلام نے نماز تک فرض نہیں کی ہے، جو ابھی معصوم ہے، جس کے گناہوں پر پکڑ نہیں ہے، اس بچے کو ہم اس مقصد کے لیے لگا دیتے ہیں کہ تم نے فلاں تعلیم حاصل کر کے اپنے مستقبل کو اور ہمارے مستقبل کو کس طرح محفوظ بنانا ہے۔ اس بچے کو ہم نے کبھی یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ تمہاری زندگی کی مشعل راہ کیا ہے، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تمہاری زندگی گزارنے کا راستہ کیا ہے، تمہاری زندگی کی منزل مقصود کیا ہے۔ اور جب بات کو وہ بچہ اس والدین کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے تو وہی والدین پھر شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بچہ ہمارے کہنے میں نہیں ہے، ہماری اطاعت نہیں کرتا۔ الغرض، موجودہ دور میں جماعت المسلمین کے لیے لمحہ فکریہ سب سے بڑا اس بات کا ہے کہ ہم اپنے مقصد کی حفاظت کر لیں، اہل و عیال کو
اس بات کے لیے منطبق کر دیں کہ وہ کس لیے اس دنیا میں موجود ہیں، کس لیے اس اجتماعیت کے ساتھ منسلک ہیں، ان کی زندگیوں کے مقاصد کیا ہیں، ان کے لیے مشعل راہ کیا ہے، ان کا راستہ کون سا ہونا چاہیے اور ان کی منزل مقصود کون سی ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بتا گئے، بالکل ویسے ہی جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی اولاد کو سکھا گئے۔ ہم دیکھیں کہ ان کے مقصد کیا تھے، ان کی زندگیاں کس بات کے لیے وقف کر دی گئی تھی۔ میں جلیل القدر صحابہ کرام کی بات نہیں کرتا، عمر رسیدہ بزرگزیدہ صحابہ کرام کی بات نہیں کرتا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام ایسی کم عمر نوجوان تھے کہ جن کے مقاصد محض دین اسلام کے لیے وقف کر دیے گئے تھے۔ آج کا جو ہمارا بچہ 15 یا 16 سال کی عمر کا ہوتا ہے اور ہم اس کی تمام خطائیں اور غلطیوں کو یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ یہ ابھی بچہ ہے، اس کی پکڑ ہونی ہے بلوغت کے بعد۔ اللہ رب العالمین ان خطاؤں اور گناہوں پر پکڑ کرے گا جو بعد از بلوغت وہ بچہ کر رہا ہے، اور ان خطاؤں کو ہم محض یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ یہ ابھی کم سن ہے۔ وہ بچے کہ جو صحابہ کرام کی اولاد تھے، ان کے مقصد کیا تھے کہ صحیح بخاری میں ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کی موقع پر جو سفر ہوتا وہ تمام جگہیں تلاش کرتے تھے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے، حالانکہ نہ یہ فرائض میں سے ہے نہ یہ سنت میں سے ہے، محض اس کے پیچھے یہ حب تھی، یہ چاہت تھی، یہ محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ کم سن کم عمر عبداللہ بن عمر جب کبھی حج پر جاتے اور اس راستے پر ہوتے کہ جن راستوں پر کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے، ان کی راتیں وہی گزرتی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری۔ وہ اپنی سواری کو ڈھونڈ کر اسی جگہ پر باندھا کرتے تھے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باندھتے، وہ ڈھونڈ کر اسی جگہ پر جا کر قضائے حاجت کرتے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، وہ اپنے سفر کا آغاز اسی طریقے سے کرتے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، وہ رات اسی جگہ پر جا کر گزارتے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات گزارتے تھے، وہ دن کے سفر کا آغاز اسی جگہ سے کرتے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، وہ نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، وہ تمام نمازیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جگہوں پر ادا کی تھی، ان جگہوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان جگہوں پر پہنچتے اور وہاں جا کر صلاۃ ادا کیا کرتے تھے۔ مستد بازار میں ہے کہ دن کے وقت جس درخت کے سائے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ کرتے، جہاں آرام کرتے تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی سفر ایسا نہیں گزرا کہ وہ اس درخت کے نیچے جا کر آرام نہ کر پائے۔ یہ کیا تھا؟ یہ محبت تھی، یہ چاہت تھی، یہ وہ مقصد تھا جو ان کے والد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منتقل ہوا تھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی نے حکم نہیں دیا تھا اور نہ کسی نے ایسی تعلیم دی تھی کہ وہی جانا ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، لیکن یہ اولاد کہ جس کی آنکھ اسی بات پر کھلی ہے کہ دین اسلام کے لیے ہم ہیں، ہم دین اسلام نہیں تو ہم نہیں، تو وہ ایسی محبت کرتے تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے بیت الخلا میں ہیں، دیکھا کہ آپ بیت الخلا میں ہیں، دوڑ کر جاتے ہیں، لوٹے میں پانی نکالتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ محبت تھی، یہ چاہت تھی، یہ ان کو بتایا گیا تھا کہ یہ وہ شخصیت ہے جو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگیاں سنوارنی ہیں، کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ ان کے مقصد کو اپنا مقصد بنانا ہے اور ان کی منزل کو اپنی منزل مقصود قرار دینا ہے، اور اسی کے بدلے میں ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو وہ القاب ملے کہ جن کو ہم آج بڑی شان سے بتایا کرتے ہیں۔ ہم چھوڑیں ابو ہریرہ کو، ہم چھوڑیں عبداللہ بن عمر کو، ہم چھوڑ دیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، عبد الرحمن بن عوف عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں بدر کی جنگ ہے، بینما انا واقف فی سفر بدر، اس حال میں کہ میں میدان بدر میں ہوں اور میدان بدر کی صف میں ہوں اور جنگ بڑی شدت سے چل رہی ہے، فنظرت عن یمینہ فاذا رجل من الانصار، کہتے ہیں اپنی دائیں جانب جب میں نے دیکھا تو وہاں مجھے ایک انصاری نوجوان نظر آتا ہے، فنظرت عن شمالہ، بائیں جانب دیکھتا ہوں تو وہاں بھی ایک انصاری نوجوان کم عمر لڑکا موجود ہے، کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا جیسے ہر جنگ کے سپاہی کو خیال آنا چاہیے کہ میں کاش صف میں کسی ایسے لوگوں کے ساتھ موجود ہوں جو بڑے طاقتور اور جسمانی طور پر مضبوط ہوں، میرے دائیں بائیں تو یہ نوجوان سے معمولی سے لڑکے کھڑے ہیں، چاند کو خطرہ بہت زیادہ ہے، اسی شچ و پنج میں کہتے ہیں کہ میں موجود ہوں اس حالت میں کہ میری دائیں جانب سے وہ انصاری نوجوان میرے پاس آتا ہے، فغمزنی، میرا ہاتھ دباتا ہے، میرے کان میں کہتا ہے یا امی حل تعریف ابا جہل، اور آ کر اس بچے کے الفاظ کیا ہیں، اے چچا جان کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ کون ابو جہل؟ یہ وہ مشرکین مکہ کا سردار ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ قلت نعم، کہتے میں نے حیرانگی سے کہا ہاں میں جانتا ہوں کہ ابو جہل کون ہے، مگر تمہارا اس سے کیا ارادہ ہے؟ اس نوجوان بچے کا جواب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اے چچا جان مجھے یہ معلوم ہوا ہے، اخبرت ان یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ یہ جو ابو جہل ہے یہ میرے نبی، میرے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بنا کہتا ہے، ان کو گالیاں دیتا ہے۔ اگر آج یہ ابو جہل میری نگاہوں کے سامنے آ گیا میں اس پر جھپٹ پڑوں گا اور یہ تلوار اس کے سینے سے علیحدہ نہیں ہوگی یہاں تک کہ یا تو میری موت آ جائے یا اللہ تعالیٰ اس کی جان لے لے۔ یہ کیا جذبہ تھا، یہ کیا جوش تھا، یہ کون سی ایمانی کیفیت تھی جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ان اولادوں میں موجود ہے۔ آبا و اجداد تو بہت دور، یہ نوجوان کم سن عمر کے لڑکے ہیں جن کو آج ہم کسی خاطر میں نہیں لاتے، یہ وہ نوجوان تھے کہ جو اس وقت اسلام کا مستقبل تھے، اور یہ اسلام کے مستقبل کی محافظت جو 30 سال خلفائے راشدین کا دور بڑے شان و شوکت سے گزرا ہے، اس کے پیچھے وجہ ہے کہ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان تیار کیے تھے کہ جن کو مقصد معلوم تھا، منزل معلوم تھی اور وہ اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھے۔ اسی حال میں ان کی بائیں جانب دوسرا انصاری آیا اور وہ بھی کہتا ہے اے چچا جان کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں بالکل، اور اس کا ارادہ بھی محض یہی ہے کہ وہ مجھے مل جائے کہ جو میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتا ہے اور میں مل جاؤں تو یا تو میں مر جاؤں یا اس کی موت واقع ہو جائے۔ صحابی رسول کہتے ہیں
جنگ کے دوران جب میری نظر پڑتی ہے ابو جہل پر، میں نے ان دونوں لڑکوں کو اشارہ کیا، دیکھو یہ ہے وہ شخص جس کی تم طلب کر رہے تھے، جس کے تم منتظر تھے، جس کو تم تلاش کر رہے تھے۔ اور وہ بیان کرتے ہیں اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ کہ وہ دونوں پھر اس کے اوپر جھپٹ پڑے اور اس سے تب تک علیحدہ نہیں ہوئے تب تک انہوں نے اس کی گردن نہ مار دی۔ یہ دو کون تھے؟ ایک تھے معاذ بن عمرو بن جموح اور ایک تھے معاذ بن عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور قتل کرنے کے بعد اس کے سامان کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں اور دونوں اس بات کے تابعدار ہیں، یا رسول اللہ انا قتلتہ، اے اللہ کے رسول میں نے اسے قتل کیا گیا۔ دوسرا کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے اسے قتل کیا گیا۔ آپ نے جب ان دونوں کی تلوار دیکھی اور دونوں پر خون موجود تھا، آپ نے فرمایا کہ تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے۔ لیکن آپ اسلام کا شعور، اسلام کی تعلیم اور غیر اسلامی شعور، غیر اسلامی تعلیم کا تفریق دیکھیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی، ترمذی میں ہے، اللہم اہدی عمرین ھذین، اے اللہ دو عمر میں سے کسی ایک کو ہدایت دے دے۔ ایک عمر بن خطاب ہے، ایک عمرو بن ہشام ہے جس کو ابو جہل کہتے ہیں، اور اگر تو مجھ پر چھوڑتا ہے تو میں پھر عمر بن خطاب کو چنتا ہوں کہ تو اسے ہدایت دے دے۔ سوال یہ ہے، جب دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں کے لیے تھی، کیا وجہ ہے کہ آپ کے اوپر اگر یہ بات ہے کہ آپ کو اختیار دیا جائے تو آپ کی خواہش ہے کہ عمر بن خطاب کو ہدایت، اور اللہ رب العالمین ہدایت دیتا بھی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ کیوں؟ عمرو بن ہشام ابو جہل جو کہ کفر کی حالت میں مرا، اس کو اللہ رب العالمین نے ہدایت نہیں دی۔ وہ نظر آتا ہے اس وقت کہ جو شخص اب موت کے آخری وقت میں موجود ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی موت کی یقینی کے لیے صحابی رسول کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ جا کر دیکھو ابو جہل واقعتاً مر چکا ہے یا نہیں۔ اور جب وہ صحابی اس کے پاس پہنچتے ہیں، وہ تکبر، وہ گھمنڈ، وہ سرداری کا جوش اب تک اس کافر کے دل میں موجود تھا، بعد اس کے کہ اللہ رب العالمین اس کو اس کے آخری وقت پر لے آیا۔ اور جب وہ صحابی اس کے پاس پہنچے اور اس کی آخری سانسیں موجود ہیں اور وہ اس سے پوچھتے ہیں کیا تو ہی ابو جہل ہے، تو اس کا متکبرانہ جواب یہی ہے، کیا آج کے موقع پر تم نے مجھ سے بھی بڑی کسی شخصیت کا قتل کیا ہے؟ میں ہی سب سے بڑا سردار تھا اس کفار کی جنگ کی صف میں جس کو تو نے قتل کر دیا۔ اور کیا کہتا ہے کہ اگر تم میری گردن کاٹو تو اس کو پوری داڑھی کے نیچے سے کاٹنا، یہ سردار کا سر ہے، اس کا محض سر لے کر نہیں جانا، یہ ایک سردار بنا ہے، اس کی گردن کے ساتھ کاٹ کر اس کو پیش کرنا۔ یہ تکبر اور یہ گھمنڈ تھا کہ باوجود اس کے کہ یہ ایسے ہی پہچانتے تھے جیسے قرآن مجید نے کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ اللہ کے نبی کو ایسے پہچان چکے تھے جیسے باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے، لیکن یہ تکبر اور گھمنڈ ان کو مجبور کر رہا تھا حد درمی پر کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں۔ اور برعکس اس کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو اللہ رب العالمین نے ہدایت دی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار تھا کہ جن کو آپ نے پسند کیا ہدایت کے لیے، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جب اسلام ملتا ہے، علم ملتا ہے، شعور ملتا ہے، یہ علم شعور مجبور کرتا ہے اس شخص کو کہ وہ اپنی ذاتی انانیت کو ختم کر دے۔ وہ علم اور شعور اسے بتاتا ہے کہ عجز و انکساری اللہ رب العالمین کے لیے کرنا کس قدر ضروری ہے۔ یہ علم اور یہ شعور اسے بتاتا ہے کہ متکبر اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ یہ علم اور شعور اسے بتاتا ہے کہ کبر اللہ رب العالمین کی چادر ہے، اسے نہیں کھینچا جا سکتا۔ اور عمر بن خطاب اس کی عملی تصویر نظر آئے
کہ وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاہ فام ہیں، حبشہ سے ہیں، غلام تھے، کوئی وقت نہیں تھی، مار پیٹ کی جاتی تھی جن کے ساتھ، اور جب وہ دین اسلام میں شامل ہو گئے، خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کہتے ہیں ان الرجل ھذا سیدنا، یہ ہمارا آدمی، یہ سردار ہے، یہ باعزت آدمی ہے، یہ سید ہے۔ یہ بات ان کی عاجزی کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ ایک غلام حبشہ کے سیاہ فام شخص کو عزت دیتے ہیں سردار کا لقب دے کر، کہ جو کبھی غلام تھے، صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ الغرض، اسلام اور اسلام کی سب سے خوبصورت شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے مقاصد اور ہماری تعلیم اپنی ازواج اور اپنی اولاد کو اس بات کی ہونی چاہیے کہ بیٹا تعلیم جس قدر حاصل کر لو، اگر شعور آئے گا، حیوان سے انسان بنو گے تو قرآن مجید کے ذریعے بنو۔ کہ کتنی شخصیات کا مطالعہ کر کے، ان کی بایوگرافی پڑھ کے اور ان کی شخصیات کی، ان کی عملی زندگی کا مطالعہ کر کے تم اپنی کی ڈگریاں حاصل کر سکتے ہو، لیکن تخلیق کے مقصد کو اگر پہنچنا ہے تو تمہیں مطالعہ کرنا ضروری ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا۔ اور اگر ہم نے یہ نہیں کیا اور ہم اولاد ازواج کی محبت میں بہتے گئے، باوجود اس کے کہ ہم خود بڑے باعمل ہوں، ہم خود بڑے تقوی شعار ہوں، اللہ کے احکامات کی تعمیر کرتے ہوں، لیکن ہم یہ سوچیں کہ جب آنکھیں بند ہوں گی ہمارے پیچھے کون ہوگا جو ہمارے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے۔ ہم اپنے پیچھے اپنی اولاد کو کیا اس قابل چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کے عاجز بندے ہوں، یا یوں چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ مرتے ہی ہمارے وہ اللہ رب العالمین کے باغی بن جائیں۔ صحیح مسلم میں ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا مات الانسان انقطع عملا الا ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے، موت کے بعد اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، تمام اعمال رک جاتے ہیں، اب کوئی نہ اجر ہے اور نہ کوئی سزا ہے۔ لیکن تین عمل ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی وہ جاری رہیں گے، ان کا ثواب ملتا رہے گا اور اجل کے پرلوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ وہ تین اعمال کیا ہیں؟ صدقۃ جاریہ، کہ ہم ایسا کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ جائیں کہ لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں اور اس فائدہ اٹھانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں میں اضافہ کرتا رہے۔ وہ مختلف ہو سکتے ہیں، وہ پانی کا کنواں ہو سکتا ہے، وہ مسجد کی تعمیر ہو سکتی ہے، وہ کسی ایسی جگہ پر پیسہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس سے انسانیت فائدہ اٹھاتی رہے اور یہ صدقہ جاریہ جاری رہے گا اور اس کے اجر میں اضافہ کرے گا۔ وَعَمَلٍ يُنْتَفَعُ بِهِ النَّاسِ، یا ہم اپنا کوئی ایسا عمل چھوڑ جائیں، ایسا کوئی علم چھوڑ جائیں کہ لوگ اس علم کے ذریعے، اس علم کے تحت اپنے آپ کو ڈھالتے جائیں، اپنے علم میں اضافہ کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں اور جب اس پر عمل کریں اس عمل کی وجہ سے ان کو وہ اجر حاصل ہو جائے۔ دیکھیں، نہ ہم نے کوئی صدقہ جاریہ چھوڑنا ہے، نہ ہمارے پاس کوئی اتنا علم ہے کہ جس سے ہمارے مرنے کے بعد لوگ فائدہ اٹھائیں، لیکن ایک چیز جو تیسری بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ وہی ہے جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا کی ہے تقریباً، وہ کیا ہے؟ وہ اس کی اولاد ہے۔ اور کیا فرمایا تیسرا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وَوَلَدٌ صَالِحٌ، یا وہ اپنے پیچھے اپنی نیک اولاد چھوڑ جائے۔ وہ نیک اولاد
عمل کرتی رہے، نمازیں پڑھتی رہے، سنت رسول پر عمل پیرا ہو اور دین اسلام کے لیے جدوجہد کرے۔ وہ اولاد اسلام کی مجاہد ہو، وہ اولاد اسلام کی محافظ ہو، وہ اولاد اللہ کے رسول سے محبت کرنے والی ہو، وہ اولاد اللہ کے حکم سے ڈرنے والی ہو، وہ اولاد اللہ کے لیے اپنے ماتھے ٹیکتی ہو، وہ اولاد سنت رسول میں، اللہ کے رسول کی محبت میں سنت پر عمل پیرا ہوتی ہو۔ تو یہ وہ عمل ہے کہ جس کو ہم اپنے مرنے کے بعد بھی اپنی نیکیوں کے اجر میں اضافہ کرتے جائیں گے۔ اب ہم سوچیں، کیا ہم نے اپنی اولاد کو اس قابل بنایا ہے کہ ہم یہ توقع رکھ کر اپنی موت میں جائیں کہ ہمارے مرنے کے بعد یہ اولاد اللہ کے حکم کی تعمیر کرے گی اور ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے اجر میں اضافہ کرتا جائے گا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو یہ مقصد سکھائیں کہ دین اسلام ہمارے لیے کیوں ہے، ہم جماعت المسلمین میں کیوں موجود ہیں، کیوں ہم اس اجتماعیت سے منسلک ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو تخلیق کیوں کیا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ ہماری نوجوان اولاد کو یہ معلوم ہے کہ اس دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی بل گیٹس ہے، ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ فیس بک کو کس نے ایجاد کیا ہے، ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ واٹس ایپ میں کون کون سے فنکشنز موجود ہیں، اس اولاد کو یہ بھی معلوم ہے کہ کمائی کس طریقے سے کرنی ہے، اس اولاد کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس وقت ٹویٹر پہ کون سی چیز ٹرینڈ میں چل رہی ہے، اس اولاد کو یہ بھی معلوم ہے کہ کون سا اداکار کس طرح کے بال بنا کر گھوم رہا ہے۔ لیکن اس نوجوان نسل کو یہ نہیں معلوم کہ اس دنیا کی اگر سب سے عظیم الشان شخصیت کوئی گزری ہے تو وہ وہی شخصیت ہے جس کا وہ بچپن سے کلمہ پڑھتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے افسوس کے ساتھ آج ہماری اولاد آئیڈیل بناتی ہے ان تمام کفار اور مشرکین کو کہ جن کا دین اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، اور المیہ یہ ہے کہ وہ کفار، وہ یہود اور نصارہ کہ جو اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں عمر بن خطاب کی شخصیت، جو اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کی، جو اپنے قوانین چلاتے ہیں قرآن مجید کے قوانین کے تحت، جن کی ہاں نظام ہے نظام عدل کی طرح، جہاں ڈنمارک جو یہود کا گڑھ ہے، جہاں قانون عمر بن خطاب کے نام پر ہو، عمر's لا کے نام سے مطابق کرایا گیا ہو کہ بیواؤں کی ان کا بیت المال مدد کرتا ہو، اور وہ قانون ہو عمر بن خطاب کے نام پر۔ افسوس کے ساتھ ہمارے ہاں ہم جن لوگوں کو کفر و شرک میں سمجھتے ہیں، بد عقیدہ سمجھتے ہیں، وہ اپنے 12 اماموں کا نام ان کا چھوٹا بچہ سنا دے گا، اور افسوس کے ساتھ ہماری اولاد میں سے کسی کو نہیں معلوم ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس قدر خلفاء دین اسلام میں گزرے۔ انہیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ خلفاء راشدین کی گنتی کہاں جا کر ختم ہو جاتی ہے، انہیں یہ نہیں معلوم ہوگا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا پر کتنے سال حکمرانی کر کے گئے، انہیں نہیں معلوم ہوگا کہ 30 سال جو خلفائے راشدین کے ہیں اس میں کتنے عمر بن خطاب، کتنے ابو بکر، کتنے عثمان بن عفان، کتنے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ وہ یہ تو جانتے ہیں کہ آج کے دور میں کون شخص کس قدر معروف اور مشہور چل رہا ہے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ جن شخصیات کو ہم اپنا اسلاف کہتے ہیں ان کی زندگیاں کیسے دین اسلام کے لیے وقفی، وہ کس طرح اپنے بچوں کو تعلیم اور تعلم دیتے تھے۔ کیوں عبداللہ بن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہوں کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ جس کا باپ فاروق اعظم ہو، کہ جو
صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ تھامے جا رہے ہیں، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، اور راستے میں کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں اگر مجھے اپنی جان کے بعد کسی شخصیت سے محبت ہے تو وہ آپ کی شخصیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں، بیوی کا نام نہیں لیا، اس کے بعد اولاد کا نام نہیں لیا، بھائی یا ماں باپ کا نام نہیں لیا، اپنے بعد اگر کسی سے محبت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ ہیں۔ اور آپ کیا جواب دے رہے ہیں؟ لا یا عمر، اے عمر نہیں، کام ایسے نہیں چلے گا، تم مقصد کو نہیں پہنچے، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کس طریقے سے دین اسلام پر عمل پیرا ہو کر اسلام کو اس کی منزل مقصود تک پہنچانا ہے، ابھی نہیں، بلکہ حتیٰ کہ میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ گویا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے بعد سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور آپ کا مطالبہ ہے اے عمر نہیں، اپنے سے بھی زیادہ اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو ہمیں، اور عمر بن خطاب توقف کرتے ہیں۔ آپ یاد رکھیے گا یہ وہی عمر بن خطاب ہیں جو ننگی تلوار لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے۔ یہ وہی عمر بن خطاب ہیں کہ جنہیں اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت آپ کے چہرے سے تھی، سب سے زیادہ نفرت آپ کے دین سے تھی، اور آج یہی عمر بن خطاب ہیں کہ پھر جواب دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد یہ عمر اپنے نفس سے بھی زیادہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ آپ ہیں جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور آپ جواب دیتے ہیں الآن یا عمر، الآن، اے عمر اب بات بنی ہے، اب تکمیل ہوئی ہے ایمان کی، اب مقصد کو تم پہنچ سکتے ہو۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہماری محبتیں کس سے ہیں؟ ہماری سب سے زیادہ محبت ہوگی اپنی ازواج سے، اولاد سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، خاندان سے، مال سے، کاروبار سے، تجارت سے، گھر سے، نوکری سے، اس کمپنی سے جس کے ساتھ ہم منسلک ہیں، اس کے بعد بھی اگر کچھ محبت بچ جائے تو وہ اسلام کے لیے ہوگی، اللہ کے لیے ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگی۔ ہم پھر کیوں نہ ذلت میں جائیں، پھر کیوں نہ اللہ ہمیں رسوا کرے، پھر کیوں ہم یہ ہیلے بہانے کریں کہ وسائل نہیں ہیں، ذرائع نہیں ہیں، طاقت نہیں ہے، ہم کمزور ہیں اس لیے مغلوب ہیں؟ نہیں، ہم مغلوب ہیں کیونکہ ہم عظیم الشان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے۔ ہماری زندگیاں اس راہ پر نہیں ہیں جیسی راہ پر تھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی۔ ہماری زندگیوں کے لیے مشعل راہ وہ نہیں ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ ہماری زندگیوں کا مقصد وہ نہیں ہے جو علی حیدر، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنا دیا۔ ہم ویسے غنی اور مالدار نہیں ہیں جیسے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ہم وہ جذبہ، وہ قربانی، وہ ایثار نہیں رکھتے جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ انصاری رکھتا تھا کہ جو اپنا آدھا مال اور اپنی ایک بیوی کو طلاق دینے کے لیے تیار تھا۔ یہ کس نے سکھایا؟ یہ کہاں سے آیا؟ یہ جذبہ کیسے آیا؟ یہ جذبہ ایمانی ان کے دلوں کی رگ رگ میں موجود تھا۔ مقصد صرف اس بات کا تھا کہ ہم جس لیے یہاں جمع ہیں وہ ایک ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں تخلیق کیا ہے اس اسلام کے لیے اور اس کے مقصد کی تکمیل کے لیے۔ اور یہ ان کی محبتیں تھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم تھا اس کے بغیر ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے،
فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے لوگوں، تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ آپ الفاظ کی گہرائی پر غور کریں کہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ایمان والا کب تک نہیں ہو سکتا؟ یہاں تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے محبوب ہو جاؤں، اس کی اولاد سے، اس کے آباء و اجداد سے، اس کے اپنے نفس سے، اس دنیا کے تمام تر لوگوں سے۔ ہم اگر سب سے زیادہ محبوب بنائیں گے اپنی جان سے بھی زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ہم اس بات کے دعوے دار اور پر امید ہو سکتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ ورنہ ہم ایمان کی چاشنی، ایمان کی تکمیل کو نہیں پہنچ سکے جب تک ہم محبت نہ کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں؟ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے، اے ایمان والو، اگر تمہیں تمہارے آباء و اجداد، تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بہن بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہارا مال جسے تم کماتے ہو، وہ تجارت جس کے ماندہ ہونے سے تم ڈرتے ہو، وہ گھر کہ جن کو تم بہت پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر دنیا کی یہ تمام زیب و زینت تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، یہ محبت تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اوپر رکھ دیے جائیں تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تمہارے معاملے میں کوئی حکم لے آئے اور پھر وہ حکم تمہارے لیے ہلاکت کا باعث بنے گا۔ ہم دیکھیں، اگر ہم اسلام پر عمل کرنے کے لیے کوئی ارادہ کرتے ہیں، یہی وہ تمام گنوائی ہوئی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں روک دیتی ہیں اس بات پر کہ ہم اسلام کے لیے عمل کریں۔ اگر وہ بچہ کہ جو اسلام کی طرف رغبت کر رہا ہو، اگر وہ سنت کے مطابق اپنے نبی کی محبت میں داڑھی رکھنا شروع کر دے، سنت کے مطابق بال کٹوا لے، سنت کے مطابق مونچھیں پس کرے، سنت کے مطابق لباس پہننا شروع کرے، اگر وہ آباء و اجداد، وہ والدین جو دنیا پرست ہیں، وہ اس کے آڑے آ جاتے ہیں کہ کیا ملا بن کے گھومتے ہو، کیا حلیہ بنا لیا بنا، معاشرے میں ہمارا کوئی سٹیٹس ہے، ہمارا کوئی سٹینڈرڈ ہے، لوگ آتے جاتے ہیں، کاروباری حلقے ہیں، وہ والدین مجبور کر دیتے ہیں جو دشمنی کا باعث ہے اس اولاد کے لیے کہ وہ اس کو عمل نہیں کرنے دیتے دین اسلام کے مطابق۔ برعکس وہ والدین کہ جو اسلام کی طرف اپنی آخری عمر میں جا کر رغبت حاصل کرتے ہیں، تو وہ نوجوان اولاد کہ جس نے کبھی اللہ رسول کو محض کلمے کے علاوہ یاد نہیں کیا، وہ اپنے والدین کو روک رہی ہوتی ہے کہ ابا جان میرا معاشرے میں کوئی سٹیٹس ہے، میرے دوست و احباب ہیں، میرا کوئی کلچر ہے، میرا کوئی سٹینڈرڈ ہے، آپ کیا اس طریقے سے گھومتے ہیں کہ جیسے کوئی مولوی یا ملا ہو، آپ اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ وہ اولاد جو دشمنی کا باعث ہے روک دیتی ہے اس باپ کو کہ وہ دین اسلام پر عمل پیرا ہو۔ اور یہی تمام تر چیزیں کہ جب کوئی شوہر اسلام کے لیے عمل کرنا چاہے تو بیوی آڑے آ جائے، کہ جب کوئی بھائی عمل کرنا چاہے تو بہن آڑے آ جائے،
کہ جب کوئی باپ عمل کرنا چاہے تو اولاد آڑے آ جائے، اور جب کوئی اولاد عمل کرنا چاہے تو باپ آڑے آ جائے، اور یہ سب چھوڑ کر اگر عمل کرنا چاہیں تو وہ مال جو ناجائز حرام طریقے سے کمایا جا رہا ہو وہ آڑے آ جائے۔ یہ سب وہ مجبور کرتی ہیں ایک انسان کو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ایک طرف کر دیتا۔ ہم تہیہ کر لیں اس بات کا، اور آج سے ہماری پیدا ہوئی اولاد کو ہم یہ سبق دے دیں کہ تمام خواہشات کی تکمیل ہونی ہے، لیکن وہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جاتی ہے۔ آج سے اگر ہمارے بچے کو یہ معلوم ہو کہ نماز اگر ترک کر دی تو ابا جان ناراض ہو جائیں گے، وہ وقت دور نہیں ہوگا کہ وہ بچہ پھر نمازی بن جائے۔ آج سے اگر اس بچے کو معلوم ہو جائے کہ میرا باپ میری ماں اور مجھ سے بھی سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ بچہ اپنے باپ اپنی ماں سے زیادہ محبت کرے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہماری نوجوان نسل کہ جن کو داڑیاں رکھنے میں شرم آتی ہے، جن کو سر پر ٹوپی پہننے میں شرم آتی ہے، جو دینی طور پر لباس پہننے میں حیا محسوس کرتے ہیں، جو اپنے بال کٹوا لیں گے کسی ایسے اداکار کی طرح کہ جو بڑا مشہور ہو، لیکن ان بالوں کو نہیں چھوڑیں گے سنت کے مطابق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہوں، تو اس نوجوان نسل کو ہم کیا سکھائیں گے؟ کیا یہ بتائیں گے کہ بیٹا کلمہ پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے؟ یا ہم یہ بتائیں گے کہ بیٹا تمام تر دنیا کے مفاد، تمام تر دنیا کی شخصیات، تمام تر دنیا کی خواہشات ایک طرف، اس شخصیت کی محبت ایک طرف جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ محبت ہمارے دلوں میں آج جا گزری نہیں ہوئی، اور ہماری اولاد کو آج نہیں معلوم ہوا کہ ہم لاکھ آیت پڑھتے ہیں لقد قال لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے مومنین تمہارے لیے اگر کوئی چیز نمونہ ہے، مثال ہے، آئیڈیل ہے، تو وہ ایک ہی شخصیت ہے، وہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ ہم لاکھ کہتے رہیں، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو خاتم النبیین ہے، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو سید المرسلین ہے، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو رحمت للعالمین ہے، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو کہ شفیع المذنبین ہے، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو کہ امام المتقین ہیں، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو مجسم قرآن اور معلم فرقہ ہیں۔ وہ کہنا زبانی جمع خرچ ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم اس پر عمل پیرا نہ ہو سکیں، نہ وہ کلمہ کسی کام کا، نہ امتی ہونا کسی کام کا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ہے۔ ہم کیوں محبت نہ کریں اس رسول سے کہ جو محبت کرتا ہے اپنی امت سے؟ ہم کیوں کر محبت نہ کریں اس رسول سے کہ جس کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ دنیا کا ہر آدمی جہنم کی آگ سے بچ جائے؟ آج ہم انسانیت کا درس دیتے ہیں، انسانیت کے قانون سکھاتے ہیں، خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا تحریک چلاتے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے لوگ اسی معاشرے میں رہتے کہ جو معاشرہ مرتب کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس معاشرے میں کبھی ظلم نہیں آتا، اس معاشرے کو کبھی ہمیں سکھانا نہیں پڑتا کہ انسانیت کیا ہے، کیونکہ وہ رسول سکھا کر گئے تھے کہ ایک نفس کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے۔ یہی رسول بتا کر گئے تھے کہ یہ جو ماں کی صورت میں عورت موجود ہے، اس کے قدم و تلے تمہارے لیے جنت ہے، کہ جس بیٹی کو پیدا ہونے پر زندہ درگور کر دیا جاتا
وہی نبی سکھا کر گئے تھے کہ ایسی دو بیٹیوں کی پرورش کر کے اگر نکاح کر دو اللہ تعالیٰ کی جنت ہے۔ جس بہن کو آج اپنے لیے کوئی شخص آداب سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بہن سے محبت اور رحم دلی کا درس دے کر گئے۔ جس جانوروں کے لیے حقوق کے لیے آج اینیمل رائٹس کے طور پر NGOs قائم ہیں، ان کے لیے مثال تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہ اگر ایک زانی عورت نے بھی ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا اللہ تعالیٰ نے اسے جنت عطا کر دی۔ ایک متقی عورت نے ایک بلی کو باندھ کر اسے رزق نہ دیا اور اسے مار دیا اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم دے دی۔ یہ اسلام کا درس سب سے پہلے انسانیت کا، خواتین کے حقوق کا، جانوروں کے حقوق کا اگر کوئی شخصیت دے کر گئی ہے تو وہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت۔ جس اسلام کا مذاق بناتے ہیں آج غیر اسلامی قوتیں کہ جو اسلام آج ٹیررزم، دہشت گردی کے نام سے مشہور ہے، وہ اسلام ہے کہ جب فتح مکہ حاصل کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں ایک آدمی کا خون نہیں بہایا جاتا، عورتوں کی عزتیں نہیں لوٹی جاتی، بچوں کو بندی نہیں بنایا جاتا، ان کو غلام نہیں بنایا جاتا۔ وہاں عام معافی اعلان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن۔ جو شخص آج ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے ہم نے اسے اپنی پناہ دی، ہم نے اسے معاف کر دیا۔ من القى السلاح فهو آمن۔ جس نے آج اپنے ہتھیار اتار دیے، سرنڈر کر دیا اور وہ ہم سے جنگ نہیں کرنا چاہتا، ہم نے اسے اپنی پناہ دی، ہم نے اسے اپنی امان دی۔ یہ وہ فتح مکہ ہے کہ جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر کو، محبوب شہر کو چھپ چھپا کر چھوڑنے پر مجبور کیے گئے۔ جس مکہ میں آپ حرم میں نماز پڑھتے تھے آپ کی پیٹھ پر اوجری رکھی جاتی تھی، جس مکہ کی گلیوں میں آپ گھومتے تو کافر اپنی چادر سے آپ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے، کہ جس مکہ میں آپ کے اوپر، آپ کے سر پر 100 سرخ اونٹوں کا انعام مقرر کر دیا تھا، اس مکہ کو جب آپ حاصل کرتے ہیں ایک فاتح بن کر، وہاں اسلام کا قانون، اسلام کا درس سکھاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے۔ اور بعد اس کے کہ جب قوت آ گئی، طاقت آ گئی، اختیار آ گیا، خلافت ہے، فوج موجود ہے اور حملے کرتے ہیں کفار کی قوم پر، آپ کا درس ہوتا اس جنگ کے سپہ سالار اور ان مجاہدین کے لیے کہ اگر وہاں حملہ کرو تو یہ دیکھ لینا کہ کسی عورت پر حملہ نہ ہو، کسی بچے کا قتل نہ کیا جائے، کسی نہتے پر حملہ نہ کیا جائے۔ یہ خودکش بمباری یا خودکش حملہ آور یہ نہیں ہے دین اسلام کا سبق، یہ نہیں ہے تعلیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کبھی رات کے اندھیرے میں حملہ نہیں ہوتا اس اسلام کے لشکر کا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جاتے اگر رات ہوتی صبح کا انتظار کرتے، جب فجر ہو جاتی اس کے بعد حملہ کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اسلام ٹیررزم نہیں پھیلاتا، یہ اسلام دہشت گردی نہیں دیتا، یہ اسلام امن و سلامتی سکھاتا ہے، کہ اسلام انسانیت کے تحفظ کا دین ہے۔ لیکن کیوں آج یہ اسلام بدنام ہے؟ کیونکہ جو اسلام کا نام لینے والے ہیں وہ اسلام کی تعلیمات کو فراموش کیے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کسی گھر سے اگر کوئی بچہ باہر نکلتا ہے اور وہ ناچ گانے کرتا ہو، بدکاری کرتا ہو، برے افعال کرتا ہو، اس بچے کے والدین کی تربیت پر سب سے پہلے حرف آتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کے والدین نے اس کو ایسا بنایا جس کی وجہ سے آج یہ ایسا محسوس ہوتا ہے۔ اس کے برعکس کوئی بچہ جو کہ نماز پڑھتا ہو،
سنت کے مطابق اس کا حلیہ ہو، سنت کے مطابق وہ چلتا ہو، اخلاق ہو، باکردار ہو، اور وہ تمام اعمال میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہو، اس کے والدین کی تربیت کی سب تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کو ایسا بنایا جس کے نتیجے میں وہ یوں نکلا۔ وہ لوگ کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگر وہ لوگ دہشت گردی پھیلائیں، وہ لوگ لوگوں کا قتل و غارت کریں، وہ لوگ خودکش حملے کریں، وہ جھوٹ بولیں، وہ زنا کریں، وہ شراب پئیں، وہ لوگوں کے ساتھ بدعمالیاں کریں، وہ ڈاکہ زنی کریں، وہ خیانت کریں، وہ دھوکہ بازی کریں، تو ہر سب سے پہلے اسی بات پر آئے گا کہ جس دین کا یہ ماننے والا ہے، جس نبی کا یہ کلمہ پڑھتا ہے، اس کی تعلیم ایسی ہے جس کے نتیجے میں یہ اسلام کے ماننے والے ہمارے سامنے ایسے موجود ہیں۔ اگر ہم نے اسلام پر لگے ہوئے ان دھبوں کو، ان سیاہ داغوں کو صاف کرنا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو بنا کر پیش کرنا ہوگا کہ ہم ایسے ہیں اور ہمارا اسلام ایسا ہے، کہ ہم بتائیں کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کی تعلیم ہے کہ ہم نہ کسی کو مارتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں اور نہ ڈاکہ زنی کرتے ہیں۔ یہ تعلیم، یہ تربیت ہمارے لیے اس قدر ضروری ہے کہ ہم اپنے اوپر لگائے گئے داغ اور دھبوں کو مٹانے کے لیے خود کھڑے ہوں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ جس شخصیت کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے، فرمایا اللہ رب العالمین نے لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ایسا نہ ہو آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں، اپنی جان کو نقصان کر بیٹھیں اس غم میں کہ یہ لوگ آپ پر ایمان نہیں ڈالتے۔ آپ شدت کے ساتھ یہ طلب رکھتے تھے کہ ہر شخص آپ کا کلمہ پڑھے اور اللہ کے عذاب سے وہ محفوظ ہو جائے۔ آپ کی شدت سے یہ طلب تھی کہ دنیا کا ہر شخص اللہ رب العالمین کی رحمت میں داخل ہو جائے۔ آپ نے مثال دی، صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثلی ومثل الناس کرجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله، کہ آپ نے فرمایا دیکھو میری اور اس دنیا کے لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص سے آگ جلائی، جب وہ آگ اور اس کا ارد گرد روشن ہو گیا تو جو آگ میں گرنے والے پروانے کیڑے مکوڑے ہیں وہ اس آگ میں جا کر گر رہے ہیں۔ ایک شخص آتا ہے جو اپنے ہاتھ سے ان کیڑے مکوڑوں، ان پروانوں کو اس آگ سے بچانا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھو میری مثال ایسی ہے جیسے کہ تم لوگ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ میں گر رہے ہو، اور میں ہوں جو پیچھے سے آتا ہوں اور تمہاری قمیضیں پکڑ پکڑ کے تمہیں کھینچ رہا ہوں کہ تم اس آگ میں نہ جا گرو۔ یہ کون ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جو ہم سب کو بچانا چاہتے ہیں اس بات سے کہ ہم اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جائیں، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہم تک نہ پہنچ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ کبھی آپ نے اپنی امت پر عذاب کے لیے دعا کی اور نہ کبھی اپنی امت پر کوئی عذاب بھجوایا، کہ آپ جب وہاں سے آتے ہیں کہ جہاں آپ پر اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا جاتا ہے اور آپ کے لیے اللہ رب العالمین کا فرشتہ جبریل موجود ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام پیش کرتا ہے، سنیے اللہ نے جو آپ کی قوم نے آپ کو جواب دیا اور جو آپ کے ساتھ کیا۔ یہ پہاڑوں کا فرشتہ یہاں موجود ہے، آپ حکم دیں تو یہ ان کو انہی دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل کے رکھ دیں۔ وہ
پہاڑوں کا فرشتہ موجود ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول آپ حکم دیں ان اطبق علیہم الاخشبین کہ میں اخشبین نامی ان دونوں پہاڑوں کو ملاؤں اور انہیں ہلاک کر دوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، آپ کی اپنے لوگوں سے محبت تھی کہ آپ کا جواب تھا نہیں، ان کو ہلاک نہیں کرنا ہے، ان پر عذاب مسلط نہیں کرنا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا ان یعبدوا اللہ وحدہ ولا شریکا، کہ وہ واحد اللہ کی عبادت کرتے ہوں گے، اس کے ساتھ کسی کو ذرہ برابر شریک نہ کرتے ہوں گے. الغرض یہ اسلام کی نعمت، یہ جماعت المسلمین کی برکت کہ جس اجتماعیت سے ہم منسلک ہیں ہم اس کے احیاء کا مقصد جانیں، اپنی تخلیق کے مقصد کو پہنچیں اور پھر اہل و عیال کو آج سے اس بات کا درس اور سبق دیں کہ اگر اس دنیا میں کسی سے محبت کرنی ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ، کوئی راہ ہے تو وہ مشعر راہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شعور، علم اور انسانیت سیکھنی ہے تو وہ اس کتاب قرآن مجید کے ذریعے سیکھنی ہے. اپنے آپ کو راہ پر چلا کر منزل مقصود تک پہنچانا ہے تو وہ اسی صورت میں ہے کہ ہم اسلام کے قواعد و ضوابط اور ان اصولوں پر چل پڑیں کہ جو چھوڑ کر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہماری اصلاح فرمائے، ہمیں ہماری اولاد اہل و عیال کو ویسا ہی بنائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیں، اور ہمیں سب سے زیادہ محبت اسی شخصیت سے کرنے کی توفیق دے تو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا لِي وَلَكُمْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ